متعلق نہیں، اولاد دینے سے متعلق نہیں، جملہ جو ہے نعمتیں دینے سے متعلق نہیں، صرف اور صرف یہ علم سے متعلق ہے۔ تو یاد رکھنا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، حضور نے فرمایا اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اگر یہ مان لیا جائے بالفرض محال قبلہ کہ حضور صرف علم بانٹتے ہیں، ان کی بات کو مانا جائے حضور صرف علم بانٹتے ہیں، تو پھر لازم آئے گا اللہ بھی صرف علم ہی دیتا ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ اس پوائنٹ کو اپنے ذہنوں میں نوٹ کرو کہ اگر یہ بات کرتے ہو کہ حضور صرف علم بانٹتے ہیں تو لازم آئے گا کہ اللہ بھی صرف علم ہی دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ نے اگر صرف علم دیا ہے تو پھر تو ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ اللہ نے جائیدادیں بھی دی ہیں، اللہ نے کاروبار بھی دیے ہیں، اللہ نے اولادیں بھی دی ہیں، اللہ نے مرتبے اور عہدے بھی دیے ہیں، اللہ نے کسی کو افسر بنایا، اللہ نے کسی کو ولی بنایا، اللہ نے کسی کو صحابی بنایا، اللہ نے کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا۔ تو پتہ کیا لگا؟ اللہ ساری نعمتیں دیتا ہے، حضور ساری نعمتیں تقسیم کرتا ہے۔ ایک ثبوت کے طور پہ چھوٹا سا واقعہ اور اسی پہ اختتام، وہ یہ ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو وضو کراتے ہیں، تہجد کا وضو کرایا، حضور کے پاس کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا اسألک یا ربیعہ، اے ربی سوال کر، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ سمجھ لینا جملہ مطلق ہے، جملہ مطلق ہے، مقید نہیں ہے۔ مقید اس کو کہتے ہیں جس کی دو لسٹیں بنے، یہ مانگ، یہ نہ مانگ، اس کو کہتے ہیں مقید جملہ۔ حضور نے مقید نہیں بلکہ حضور نے مطلقاً فرمایا ربیعہ تو جو چاہے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ بس اس میں اختتام ہے میرا، مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ تو انہوں نے میرے دوستو عرض کیا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ ذرا یہاں پہ ایک چیز غور کرو، سخی کی سخاوت کو دیکھو، سخی کی سخاوت کو دیکھو، اور غنی کی عنایت کو دیکھو، اور اختیار مصطفیٰ کو دیکھو کہ میرے محبوب یہ نہیں کہتے کہ اے ربیعہ میں اللہ سے پوچھوں گا، اللہ دے دے گا تو میں دے دوں گا، اللہ دے دے گا تو میں دے دوں گا، وہ نہیں دے گا تو میرا تو اختیار کوئی نہیں۔ حضور نے جب اسألو کا فرمایا تھا نا، جب ہی پتہ چل گیا تھا حضور سب کچھ دے سکتے ہیں۔ اگلا جملہ بھی سنو، ٹھیک ہے نا، اسألو کا مرافقتک الجنہ، حضور جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ فرمایا یہ رفاقت تجھے عطا کر دی او غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بات اور بھی کچھ مانگ، فرمایا اور بھی کچھ مانگ۔ تو آگے سے منگتے نے پتہ کیا کہا؟ سخی تو نے رجا دیا، سخی تو نے ایسا دامن بھر دیا کسی اور نعمت کی گنجائش نہیں بچی، منگتے کی مانگ کو پورا کر دیا۔ یاد رکھنا حضرت علامہ کاظمی صاحب فرماتے ہیں کہ سخیوں میں سخی مشہور ہے حاتم طائی، فرمایا حاتم طائی نے ایک عمارت بنوائی، اس کے 8 دروازے، سائل 8 دروازوں سے آتے ہیں، خیرات لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن میرے دوستو ایک بندہ پہلے دروازے سے آتا ہے، خیرات لیتا ہے، رج نہیں پاتا، ضرورت پوری نہیں ہوتی، دوسرے دروازے سے آ جاتا ہے، دوسرے سے ضرورت پوری نہیں ہوتی، تیسرے سے، چوتھے سے، 5ویں سے، غرض کے 8 دروازوں سے آتا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی منگتے ہیں جو 8ویں سے ہو کے پھر پہلے پہ آ جاتے ہیں، 8ویں سے پہلے پہ آ جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اے حاتم ایک سخاوت تیری ہے، اے حاتم ایک سخاوت تیری ہے، ایک سخاوت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ تیرے 8 در ہیں، میرے مصطفیٰ کا ایک ہی در ہے، تیرا منگتا 8 دروں سے رجتا نہیں، میرے مصطفیٰ کا ایک ہی در سب کو رجا دیتا، میرے مصطفیٰ کا
ایک ہی در سب کو رجا دیتا ہے. ثابت ہوا حاتم طائی کے 8 دروازے ناقص، میرے حضور کا ایک دروازہ کامل. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت قبلہ کا سایہ سب کے سروں پہ سلامت فرمائے، ان کی عمر کو دراز فرمائے اور ان کے عمل میں اور علم میں برکتیں عطا فرمائے. اور جتنے حاضرین محفل ہیں اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تشریف لاتے ہیں جناب